اس سے آگے یہ ہمارے لیکچر نمبر 6 کا یہ آخری پورشن ہے، یہ ہے جی افکار کا۔ افکار پہ ہم اس سے پہلے حضرت شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرحدی، امام غزالی، حضرت اقبال اور کچھ شخصیات کے بارے میں ہم نے افکار اور نظریات کے باب میں تعارف پڑھا۔ تو چونکہ اب آپ کو میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ ہمارا جو کورس ہے یہ ادارہ منہاج القرآن کا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جو اختلاف سے بچی ہو۔ انبیاء سے بھی شروع کر لے تو انبیاء کی بھی مخالفت کی گئی۔ یہ جو پورشن ہے اس کو ہم نے سرسی ایک بار اس کا مطالعہ کر دینا ہے۔ اس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی سیرت کے حوالہ سے اور آپ کی زندگی کے حوالہ سے کچھ آپ کا تعارف پیش کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسی شخصیات زمانے کو عطا فرمائی جنہوں نے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اب وہ نبیوں کا سلسلہ جو تبلیغ کا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھنے کے لیے مختلف شخصیات ان کو یہ فریضہ سونپا، جن میں خود حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، صحابہ کے دور کے بعد کی بات کر لی جائے تو امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام غزالی، امام جلال الدین سیوطی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، یہ جتنی بھی شخصیات ہیں انہوں نے اپنے دور میں دینی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اور دین پر کیے جانے والے حملوں کے خلاف دفاع کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور جو ہے وہ کیا کی صرف فرمائی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ 20ویں صدی کے نصف میں یعنی فروری 1951 آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر جنم لیا۔ آپ کا جو آبائی گاؤں ہے جہاں پر آپ کی ولادت ہے وہ جھنگ ہے۔ اچھا، اب اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں خود ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے حفظ اور اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی، کیونکہ آپ کے والد گرامی خود ایک جو ہے وہ جید عالم دین تھے۔ اچھا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے خدمت دین کا سلسلہ وہی جنگ سے سٹارٹ فرمایا۔ اس دور میں مختلف تحریکیں جو ہے وہ عروج پر تھی دین کی خدمت کے حوالہ سے، اور پھر ان میں سے بھی بہت سی تحریکیں ایسی تھیں جن کا دیگر مسالک کے ساتھ تعلق تھا۔ تو آپ نے 1980 میں علمی، فکری اور فلسفیانہ بنیادوں پر ایک بین الاقوامی تحریک منہاج القرآن یعنی 1951 سے لے کر 1980 تک تمام تر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خدمات دین کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور 1980 میں آپ نے کیا کیا، اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اس سے آگے جی چند ایک آپ کے افکار اور نظریات۔ اس حوالے سے دو تین چیزیں، آپ کے جو افکار ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیروکار ہیں، یعنی ہماری جو فقہ ہے اور فقہ میں ہم جس کو اپنا امام مانتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات ہے۔ بیعت کا اگر طریقہ دیکھا جائے تو آپ کا جو سلسلہ طریقہ ہے وہ قادری ہے۔ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے شیخ طاہر علاء الدین وہ بغداد شریف سے پاکستان تشریف لائے، اور آپ کا جو ہے وہ مدفر مبارک وہ بھی پاکستان لاہور میں ہی ہے۔ آپ ان کے دستے اکپرست پر بیعت ہوئے، وہ نجیب الطرفین سید تھے،
سید طاہر علاؤ الدین. تو بیت کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ قادریہ ہے. آگے آپ کی جو تعلیمات ہے تصوف کے ساتھ دین پڑھنے اور پڑھانے کے علاوہ تصوف کے ساتھ آپ کی خاصی دلچسپی اور شوق تھا. اسی بنا پر آپ نے کیا کیا، تصوف کے اجراء کے لیے عملی اقدامات فرمائے. ان عملی اقدامات میں دو کام، دیگر جو دین کی خدمات ہے وہ ساری ایک طرف، تصوف کو ترویج دینے کے لیے آپ نے دو کام جو شروع فرمائے، ان میں سے ایک ہے اجتماعی اعتکاف اور ایک ہے گوشہ درود کا قیام. ہر سال رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے تعلیمات سلوک و تصوف کا عملی اظہار کیا جاتا ہے، اور ان 10 ایام کے لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے متعاکفین متعاکفات کو مطالعہ تصوف کے ساتھ ساتھ محافل ذکر، نعت، نماز تہجد، نوافل کی ادائیگی، علمی اور فکری تعلیم و تربیت، مراقبے مجاہدے، حلقات درود و فکر اور تزکیہ و تصفیہ قلوب و اذہان کی ترغیب دی جاتی ہے. شہر اعتکاف میں جو مسنون اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. پچھلی بار بھی بتایا جاتا ہے کہ 3000 سے زائد افراد نے 10 روزہ سنت اعتکاف وہاں پر فرمایا تھا. اچھا، اس اعتکاف کی جو کیفیت ہے وہ قدر جدا ہوتی ہے. مثال پر ہمارے یہاں پر ٹرینڈ ہے کہ چادر لگا کے بیٹھ جانا، چھپ کے بیٹھ جانا. وہ اعتکاف تربیتی اعتکاف ہے جہاں پر نماز تہجد سے لے کر نماز تراویح کے بعد تک باقاعدہ تعلیم و تربیت کے حلقہ جات ہوتے ہیں. باقاعدہ اس کا کورس پہلے ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے جس میں مختلف سکالرز کے لیکچرز ہوتے ہیں، دعائیں سیکھنے سکھانے کا عمل، درود پاک پڑھنے پڑھانے کا عمل. تو یہ سارا سلسلہ اس اجتماعی اعتکاف میں جایا جاتا ہے. اچھا، دوسرا آپ کا ایک بہت اچھا کام ہے جی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ قلبی تعلق کو استوار کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تمام ممکنہ کاوشیں کی. اپنے خطابات اور کتابوں کے ذریعے امت مسلمہ کو محبت اور عشق مصطفیٰ کا درس دیا. یہ حقیقی بات ہے. آپ کے جتنے خطابات سننے کو ملے ان میں دو چیزیں بڑی غالب نظر آتی ہیں. ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور عشق، اور ایک آپ کی اہل بیت کی محبت. اس میں یوں سمجھے کہ جتنے آپ کے خطابات اور لیکچرز ہیں ان کا لب لباب اور مغز یہ دو چیزیں ضرور نظر آتی ہیں. آپ نے محبت و مودت رسول کے اس درس کو تحریری سطح کی محدود نہ رکھا، بلکہ اسے عملی سانچے میں ڈالنے اور تعلق غلامی کو مضبوط بنیادوں مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے اور بحال کرنے کے لیے 3 دسمبر 2005 کو ادارہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر گوشہ درود کا قیام عمل میں لائے، جہاں دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. اس گوشہ درود میں حاضر ہونے والے گوشہ نشینان کے لیے باقاعدہ علمی فکری بنیادوں پر تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا، اس گوشہ درود کے حوالہ سے جی یہاں پر مجھے خود حاضری کا شرف حاصل ہوا. گوشہ درود شریف کا جو نقشہ ہے یہ مولا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مزار پر انوار کی بالکل کاپی وہ گوشہ درود ہے. قبر ہے، اس کے اوپر لمبا سا گنبد ہے، ایک پورشن الگ ہے خواتین کے لیے، اس کا رستہ الگ ہے، اور ایک پورشن الگ ہے مردوں کے لیے. گوشہ درود میں 10 سے 15 افراد وہ جناب 10 دن کے نفلی اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے نفلی اعتکاف کی نیت سے گوشہ درود میں وہ رجسٹریشن کروا لیتے ہیں. اچھا، اتنے لوگوں کی رجسٹریشن ہے کہ اگر آپ اور میں کہیں کہ ہم نے 10 روز گوشہ درود میں گزار دیں، آج رجسٹریشن کروائے
تو ممکن ہے کہ 6 ماہ 7 بعد جا کے ہماری باری آئے. اتنے لوگ ایڈوانس رجسٹریشن کروا چکے ہیں. اچھا وہ گھروں سے آتے 10 دن کے لیے وہ ایسے سمجھے کہ نفلی اعتکاف کی نیت سے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے 24 گھنٹے اسی گوشہ درود شریف کے اندر رہنا ہے. ان کا باقاعدہ لباس، پھر اس کے اوپر سفید لباس، اس کے اوپر پھر جبہ، وہ ادارہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. 10 دن وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں. روزے کی سحری اور افطاری کا انتظام وہ ادارہ کرتا ہے. اور ان کا کیا کام ہے، وہ تقریباً 6-8 لوگوں کی 6 گھنٹوں کی 8 گھنٹوں کی شفٹ بن جاتی ہے کہ یہ 5 لوگ 24 گھنٹوں میں سے یہ 8 گھنٹے بیٹھیں گے، یہ 5 لوگ یہ 8 گھنٹے بیٹھیں گے. وہ اس طرح تقسیم کر لیتے ہیں 24 گھنٹوں کو. تو 5 لوگ جو ہے وہ ہر وقت وہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. تو 2005 سے لے کر دسمبر 2005 سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں سرکار مدینہ پر درود پاک نہ پڑھا گیا. تو یہ ان کی گوشہ درود کی ایک ایپ ہے. ابھی میرا موبائل ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے، تو میں اس کا لنک کوشش کروں گا کہ آپ کو گروپ میں سینڈ کروں. 1 کھرب سے زائد درود پاک اس وقت پوری دنیا سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا گیا. اچھا یہ آپ اپلیکیشن انسٹال کریں، اس پہ آپ اپنا صرف جی میل آئی ڈی آپ نے دینی ہے، رجسٹریشن آپ کی ہو جائے گی. یہاں بیٹھ کے آپ فارغ ٹائم ملا، آپ نے کیا کیا، تسبیح نکالی، درود پاک پڑھا. 100 بار آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ فوراً اپنی ایپ کو کھولیں، اس میں 100 لکھ کے یہیں سے آپ کلک کر دیں، آپ کا وہ درود شریف اس 1 کھرب سے زائد پڑے ہوئے درود پاک میں شامل ہو جائے گا. پانی کا قطرہ ہے نا، اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، لیکن وہی قطرہ جب سمندر میں گر جاتا ہے تو پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر بن جاتا ہے. ممکن ہے اس گوشہ درود شریف میں پڑھنے والوں میں کوئی ایسی ضرور شخصیت ہوگی جو سرکار کے دیدار سے بھی فیضیاب ہوئی ہو. تو جب اب یہاں سے بیٹھ کے اپنے درود پاک وہاں پر سبمٹ کروائیں گے اور اس وساطت سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو ممکن ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. یہ ہمارے ایک دوست بلکہ بھائی قربانی پوچھ رہے تھے، یہ جو ہماری بک ہے اس کی دونوں اطراف پہ یہ جو مسجد ہے یہ خیالی نہیں ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد شیخ الاسلام. یہ باہر سے کیا خوبصورت ہے کہ اندر سے دیکھنے والی ہے. یہ بھی اسی ماڈل ٹاؤن بلاج کراس سیکٹریٹ میں کی یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد شیخ الاسلام. تو جتنی تعمیرات ہیں وہ ساری ایک طرف اور اکیلا گوشہ درود شریف وہ ایک طرف. اگر کسی دوست کا لاہور جانا بنے، لاہور جب بھی حاضری دی جاتی ہے، پہلے میں 2 مقامات کہا کرتا تھا کہ لاہور جائے تو 2 مقامات پہ ضرور جائے. ایک داتا صاحب، ایک حضرت واصف علی واصف. میں جب بھی گیا ہوں یہ 2 مقامات لازمی حاضری دی ہے. داتا صاحب آپ میں سے ممکن ہے اکثر بھی حاضری دی ہوگی. حضرت واصف علی واصف آپ کے مزار پروار پہ بھی حاضری دی ہے. کمال درجے کا سکول ہے. پھر اگر موقع مل جائے غازی صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، بیانی شریف قبرستان میں، وہاں پہ تو عجیب ہی کیف ہے. اور یہ کیف حقیقت میں گوشہ درود شریف میں ہمیں میسر آیا کہ وہاں پر بیٹھ کر جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ایک مرکز ہے، جگہ ہے جہاں پر یوں سمجھے کہ اگر ہم جیسوں کو وہاں چند لمحے بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے نجات کا یہ ایک سامان ہے. تو اس افکار کے حوالہ سے 2-3 چیزیں آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آج بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں اتنا ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، اتنا جانا نہیں ہوتا جتنا ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. آپ کی خدمات یہ جو میری تخصص حدیث کی کلاس تھی، اس میں ہمارے شیخ استاد جو تھے ڈاکٹر ندیم بن صدیق الاسلمی، یہ گجرات میں بھی جو ہوئی ہے. تو ایک دن کلاس ہو رہی تھی تو ہمیں آپ فرمانے لگے کہ آپ حدیث کا جو فلاں ٹاپک ہے نا حجیت حدیث کا، اس پہ آپ مطالعہ کریں. اور مطالعہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں کتاب تجویز کی
اب معراج شریف کے وہاں پر کافی دوست بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ حجیت حدیث پر آپ نے اگر مطالعہ کرنا ہے تو آپ عصر حاضر میں سیرت کی کتاب ضیاء النبی اس کی 7ویں جلد پڑھیں۔ اب یہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہوئی ہے، ضیاء القرآن ضیاء النبی۔ یکسوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہو، تنہا اکیلے بیٹھ کے ضیاء القرآن پڑھ رہے ہیں یا ضیاء النبی پڑھ رہے ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آنکھیں چھپا چھپا سے لگ جاتی ہیں، کوئی ایسا قلبی کیف اس قلب میں ہے کہ وہ سوچوں کو سرکار کے ادا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو استاد محترم فرمانے لگے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی شخصیات اور ان کی خدمات کو پس پشت ڈال دیں، یہ ظلم ہم سے نہیں ہوتا۔ حضور ضیاء الامت کی ذات دیکھیں تو ساری زندگی کفر کے فتوے لگے، جب ضیاء القرآن شریف لکھا تو اونچی دکان پھینکے پکوان، ضیاء القرآن یہ بھی نعرے لگائے گئے۔ دیکھیں جی ضیاء القرآن لکھنے پہ بیٹھے تو یہ کیا احکام سے تفسیر لکھ کے دے دی۔ یہی کیفیت آج شیخ الاسلام کے ساتھ ہے۔ ہمارے اپنے تو اپنے غیر کہتے ہیں اور یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا قصور یہ ہے کہ وہ خطہ بر صغیر میں پیدا ہوئے۔ یقیناً آپ کی خدمات ایسی ہیں، یہ چند دن پہلے کی ریسرچ پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، تمام یونیورسٹیز میں سے منہاج القرآن یونیورسٹی، اس میں یہ جو منشیات ہے اس کی ریٹنگ 0% ہے۔ چھٹا صاحب بڑی بات، 0% منشیات نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ نشہ آور، اب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو پروفیسر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا حالات ہے یونیورسٹیوں کے۔ 0%۔ پھر یونیورسٹی کا ماحول یہ ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان کے اسی پردہ کا اہتمام ہے جو ایک مدرسے کے اندر ہوتا ہے۔ اور یونیورسٹی میں اس بار انہوں نے کیا کیا جی، ایک الگ انہوں نے پورشن بنایا جس میں تصوف پڑھایا جاتا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے مراقبہ حال بنایا ہے۔ مراقبہ حال میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں جی کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ آ کے رجسٹریشن کرواتے ہیں جی ہماری مراقبہ حال میں چند لمحے بیٹھنے کے لیے ہماری رجسٹریشن کریں۔ تو جب مراقبہ حال سے ہو کے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا یہ بڑی عجیب ہے۔ یعنی یونیورسٹی لیول تک بھی اگر کسی کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو رشتہ ہے حقیقت میں یہی رشتہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی بچاتا ہے اور آخرت میں بھی بچاتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا، اگر کسی دوست کا جانا بنے، بلکہ کوشش کریں گے کبھی جب ماحول ایزو ہوا تو انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ دوست فقط ایک ٹور کے لیے سے یہ چند ایک ادارے کی جو یہ جامع مسجد شیخ الاسلام ہے یا وہ شذرو شریف ہے، یہ واقعتاً دید کے قابل ہے، زیارت کے قابل ہے۔ اللہ کریم ان بزرگان دین کی خدمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا آج کے اس لیکچر کی اختتام تک یہ لیکچر نمبر 6، اگرچہ ہماری کلاس آج 8ویں مکمل ہو گئی ہے، لیکچر ہمارا 6 ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اس سے زیادہ آپ کو انگیج نہ کیا جائے۔ اگر لیکچر ایک مکمل نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں، اگلی بار سے یہ خیر کا سلسلہ اللہ کریم جاری و ساری رکھے۔ ایک طرف ساری رات کی شب بیداری، نفلی عبادت، ذکر اذکار، ایک طرف دین متین کے حصول کے لیے گزارے گئے چند لمحے، بے شک وہ باری ہے، وہ باری ہے۔ آپ نے بار علماء سے سنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، صحابہ کرام کے حلقہ جات لگے ہوئے تھے۔ یہ جو آج بھی مسجد نبوی شریف میں جائے نا تو وہاں پر حلقے لگے ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد بالخصوص۔ تو یہ دور صحابہ کرام سے ہی اور دور مصطفیٰ جانا سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حلقہ لگایا جاتا، چند افراد مل کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر ایک حلقہ لگا تھا، وہ بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ ساتھ ہی پر ایک حلقہ لگا ہوا تھا، وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور مسائل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو آقا کریم پہلے حلقے میں تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھے، ذکر میں شامل ہوئے، تھوڑی دیر ذکر فرمایا، اٹھ کے اگلے حلقے کے پاس چلے گئے۔ ان کے اندر جا کے بیٹھے، جو مسائل ڈسکس کر رہے تھے ان میں آپ نے شمولیت اختیار فرمائی۔ تو پہلے حلقے والوں کو فرمایا تم بھی خیر پارو، لیکن تم سے زیادہ ثواب یہ کما رہے ہیں۔
آج حقیقت ہے کہ ہماری زبو علی کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج مجھے لوکڑی میں جمعہ المبارک کے بعد ایک دوست وہاں سے لوکڑی کے بچے آتے ہیں ہمارے پاس پڑھ دے، ان کا بھی میرے خیال سے اب پیپر ہے، تو پیپر کی وجہ سے نہیں آئے۔ 10th کلاس کا پیپر ہے جی سوار کو، شاید اس وجہ سے نہ آ سکے ہو یا موسم کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے کہ بچہ گھر بیٹھ کے وہ آپ نے جو مسائل جو کلاس کا سبق دیا تھا تو وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے بھی اس میں سے چند ایک چیزیں دیکھی تو وہ تو بڑے پیارے مسائل ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل جو آج کل آپ پڑھا رہے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں کہ ہم والدین بھی بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، جو مزی بنی وغیرہ کے ہم نے مسائل پڑھے، غسل کے فرائض پڑھے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ مسائل نوجوان شرم کی وجہ سے کوئی نہیں پوچھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو مالک ابھی استقامت بھی عطا فرمائے۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے کورس کی، آگے آگے دیکھیے انشاءاللہ مالک ضرور جو سیکھے جو سکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے عمل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم نمک جتنا لے، عمل آٹے جتنا لے۔ جب آٹا گھروں میں خواتین گوندنے لگتی ہے، آج کل تو یہ بھی ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، پہلے یہ بزرگ جانتے ہیں کتنے اس کے فوائد تھے، چٹکی بھر نمک اس میں ڈالا جاتا تھا۔ تو اب وہ چٹکی نمک کی مقدار کیا ہے، آٹے کی مقدار کیا ہے۔ علم تھوڑا سا بھی مل جائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ یقیناً یہ ہمارے لیے اس جہان میں بھی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اس جہان میں بھی اللہ کرے کہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔